سبحان اللہ والحمد للہ۔ ناظرین گرامی، غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبیدہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا، جبکہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراوان سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ 313 افراد تھے، جن میں 72 یا 73 مہاجر اور بقیہ انصار تھے۔ پھر انصار میں سے 41 اوس کے تھے اور باقی خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا کوئی خاص اہتمام نہ کیا تھا، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا۔ اس کے علاوہ قافلے میں 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان 70 اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ ناظرین، لشکر کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورے لشکر میں صرف یہی 2 بزرگ شہ سوار تھے۔ ساکہ کی کمان حضرت قیس کو دی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل مقصود بدر تھی۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پر ہے، اسی لیے وہ حالات کو مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش سے نفیر عام کی صدا لگائے۔ یہ شخص جلدی سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیری، کجاوا الٹا کیا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے یا نہیں، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے کہ محمد اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں۔
خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل جا رہے تھے یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہے تھے، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً رؤسائے مکہ میں کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ ابتدا میں قریش کے اس قافلے کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے، جن کی ٹھیک ٹھاک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ پیچھے سے یہ قبائل مکہ پر حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا کہ میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان میں قدید سے گزر کر جفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمی اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلیے۔ ناظرین، ابو سفیان کے قافلے کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تو کوئی خلاف معمول آدمی نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی منگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں جانب چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام بھی دے دیا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور و تکبر سے بولا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارے اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو جہل کو اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی سے کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب تک ان کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانی کے پاس واقع تھا۔ ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات تو قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی۔ پھر اس کے علاوہ آخر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے
مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا۔ حالات کی اس پرخطر اور اچانک تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل رزنے لگا اور دھڑکنے لگا۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی عمدہ باتیں کہیں۔ پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہ الفاظ بلند کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر روا دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے ہیں اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ سب حق ہے، اور اس پر ہم آپ کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و پیمان دے چکے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ میں اس وقت ان میں سے ایک قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر پہنچ کر اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلنے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب وہ بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بوڑھا دیکھتا رہا پانی سے ہیں کیا عراق کے پانی سے؟ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ کیا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی ابن ابی طالب، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ جو ٹیلا وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، لیکن
ایک روز وہ 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ان لوگوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے رؤسائے مکہ کے متعلق پوچھا تو اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر فوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی کو دور کر دیا اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اسی کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور مشرکین کو اس پر مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے بھی اپنے حصے میں لے لیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے، آدھی رات کے قریب دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکزی قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق سے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کی اس مرکزی قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، انشاءاللہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس سے رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی ایک پرسکون رات گزاری۔ ان کے دل پر اعتماد تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں جس نے بھی پانی پیا وہ جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا۔ بہرحال جب قریشی مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمینگاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد اس نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت ان کی خود تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار ڈالا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔
وہ عتبہ بن ربیہ کے پاس آیا اور بولا کہ ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے؟ عتبہ نے کہا، وہ کون سا؟ حکیم نے کہا کہ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ دوسری طرف حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا، ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے۔ بہرحال حکیم بن حزام کی ساری کوششیں رائے گاں ہیں۔ جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج ان کو تباہ و برباد کر دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ جب صفیں درست ہو چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں اپنی تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معاذ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا کہ اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ ناظرین گرامی، جب جنگ شروع ہوئی تو اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر نکلا تو ادھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نے اس کی گردن پر تلوار چلائی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبازرت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف اور دوسرے معوذ۔ یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عفرا تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی کہ محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مد مقابل کو جھٹ سے مار لیا، لیکن عبیدہ اور ان کے مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تھے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائی۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی ہو رہی تھی
یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس مبازرت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سوار اور کمانڈروں کو کھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی کی طرح حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کی تابڑ توڑ حملوں کو روکتے رہے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے، اور زبان پر احد احد کا کلمہ جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر کے آتے ہی اپنے پروردگار سے مدد و نصرت کا وعدہ پورا کرنے کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکری مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھیں، نتنے اور منہ میں اس مٹی کا ایک ایک ذرہ نہ گیا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا تو دشمن کے حملوں میں تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سر پڑ رہا تھا۔ اسی لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ اسی لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش طور پر لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا ہے۔ ناظرین گرامی، اس جنگ کے تھوڑی ہی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درم برم ہونے لگی اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ اس کے بعد مشرکین جتھے کی بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہوئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامات دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے۔ ابو جہل یہ کہتا جا رہا تھا کہ لات و عزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور انہیں گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اس غول کے ٹوٹنے کے بعد وہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت 2 انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا کہ چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا بھتیجے تم اس سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی گئی ہے وہ مر جائے۔ میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو ابو جہل بتلایا۔ وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پہنچ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان
معاذ بن عمر کو دیا گیا، اور دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جمبو اور معاذ بن افرا تھا۔ ناظرین گرامی، جب مارکا ختم ہو چکا تو ابو جہل نے فرمایا کہ کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے اس کی تلاش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا کہ اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے تو رسوا کیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا ہے؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھے ہوئے تھے، کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو جہل کی لاش دیکھی تو فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ناظرین، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور ابو البختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کریں، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتیبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم، اگر اسے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے، میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا کیونکہ یہ شخص منافق ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں اور مجھے برابر خوف لگا رہتا تھا، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکہ میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہار ثانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ ناظرین گرامی، مارکہ بدر مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قریش کے بڑے بڑے سردار اور رؤسا تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی۔ اس کے بعد مدینہ واپس جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر پہنچے تو وہاں کھڑے ہو گئے، پھر اس کنویں میں موجود لوگوں کو ان کے نام اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنے لگے کہ اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ ناظرین، مشرکین نے میدان بدر میں غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکہ میں داخل ہوں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل برپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی ہی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں۔ ناظرین، ان دونوں حضرات نے مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی فتح کی خبر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے 3 دن تک بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کر کے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں میں برابر تقسیم فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور قبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار ہی کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور یہ ہمارے بازو بن جائیں۔ باقی حضرات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو گیا، اسی لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیے کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھی، اسی لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سے سیکھ جائیں تو یہ لوگ واپس چلے جائیں اور یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو غزوہ بدر کا مکمل احوال سنایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔